5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی و عظمت کی شہادت دی ہے۔ انہیں یہ فضیلت و خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل و کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ سورہ الصافات آیت نمبر 112 اور 113۔ ان کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی، مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 سال یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اپنے والد محترم کے برابر مدینۃ الخلیل میں دفن ہوئے۔ اللہ کی قدرت، کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں، ان کا پانی اترتا چڑھتا بھی ہے اور بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان بظاہر کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور میٹھے پانی کو بغیر کسی ظاہری رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں با جماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ مسلم۔ ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو بقیع غرقد تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما۔ طبرانی کبیر۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ مستدرک حاکم۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ مسلم۔ خلاصہ،
مطلب یہ ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد جو پانی انگلی پر آتا ہے بس دنیا اتنی سی ہے اور آخرت سمندر کے جیسی ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے حوریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے۔ سورہ صافات آیت نمبر 48 تا 50۔ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اور اس کا تیل لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نوٹ: سیاہ زیتون ہر قسم کے درد میں مفید ہے۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ ہی کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے، اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15 اور 16۔